ڈرامہ سیریل ہمراہی اپنے مین ٹوسٹ سے گزر کے نئے ٹوسٹ کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ الف کی موت کی حقیقت کو سیحان ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا۔ سیحان کے لیے یہ ایک انہونی گیم ہے اور ابھی اس کو اس بات کا پتہ بھی نہیں کہ اس کے اندر جو دل ایڈ کیا گیا ہے، جو دھڑک رہا ہے، وہ الف کا اپنا دل تھا۔ تو یہاں پہ جب سیحان اس حقیقت کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا کہ الف مر چکی ہے، وہ گھر میں جب بھی دیکھتا ہے، جس طرف دیکھتا ہے، اس کو الف کی یادیں نظر آتی ہیں، تو سیحان کا وہاں پہ گزارا ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اس نے کیا کیا کہ چندہ اور اپنے باپ کو بتائے بغیر وہ اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے اور کسی انجان منزل کی طرف نکل پڑتا ہے۔ خود سیحان کو بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کس کی تلاش میں ہے۔ اب اس کے باپ کے لیے سیحان سے امپورٹنٹ اس دنیا میں کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے اتنا بڑا کام جو الف کو مارنا، الف کا قتل جو تھا، وہ اس نے اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے کیا تھا، ورنہ الف سے اس کو کسی قسم کی کوئی خاص دشمنی نہیں تھی۔ صرف اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے اس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی ختم کی۔ اب جب اس نے الف کے لیٹرز پڑھے تو یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ الف تو خود یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنا دل سیحان کو ڈونیٹ کر دے، اور پھر اس نے ایک لیٹر سیحان کے باپ، یعنی جس کو وہ بابا کہہ کے بلاتی تھی، اس کے نام بھی لکھا تھا۔ تو اب یہاں اس کا باپ سیحان کا ساری زندگی اس پچھتاوے کے ساتھ گزارے گا کہ میں نے الف کے ساتھ زیادتی کی، کیونکہ دوسری طرف سیحان کے لیے اورنگ کو جس لیول سے، جس کام کے لیے اس نے بھیجا تھا ڈونر تلاش کرنے کے لیے، وہ بھی مل گیا تھا۔ تو یہاں پہ زکریا بھی اس کو کہتا ہے کہ ہم نے جلد بازی کر دی الف کو مار کے، کیونکہ سیحان کا ڈونر دوسرے کنٹری میں مل چکا تھا۔ اب سیحان اس حقیقت کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کی ڈیتھ کی ہسٹری معلوم کر کے رہوں گا، اس تلاش میں وہ کچھ بھی کر گزرے گا۔ اور اول تو وہ سب سے پہلے اپنا گھر چھوڑتا ہے۔ اب اس کے باپ کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے اس کے کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا، کیونکہ ایک تو اس کی دشمنی بھی ہے، دوسری اس کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کیسے اکیلا سروائیو کرے گا۔ مینٹلی بھی وہ سٹیبل نہیں ہے اور فزیکلی بھی اس کی حالت کچھ زیادہ بہتر نہیں تھی ابھی۔ دوسری طرف جب اورنگ بتاتا ہے الف کی بہن الہام کو کہ الف کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو وہ پاکستان واپس آتی ہے۔ جو اپنی ماں کی ڈیتھ پہ واپس نہیں آئی تھی، وہ اپنی بہن کی ڈیتھ پہ واپس آتی ہے، اور آتی بھی سیحان کے گھر ہے۔ جب سیحان کا باپ الف کی بہن الہام کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو الف کی سیم کاپی ہے، تو وہ اس کو الف سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے الف، اور وہ کیسے کہتی ہے لڑکی کہ نہیں میں الف نہیں ہوں، میں الہام ہوں۔ اب جو الف کا سسر تھا سیحان کا باپ، وہ الہام سے اس کے ترلے منتے کرے گا کہ تم میرے بیٹے سے شادی کر لو، کیونکہ اس کا بیٹا اپنی حالت کھو دے گا، وہ الف کے بغیر مر جانے والا ہو جائے گا۔ اس کو نہ کسی چیز کی ہوش رہے گی، نہ وہ مینٹلی سٹیبل ہوگا، نہ وہ فزیکلی سٹیبل ہوگا، اور اس کے باپ کے لیے تو وہ کل کائنات تھا۔ تو اس کا باپ اس کو دیکھ کے بہت پریشان ہوگا، بار بار اس کو اس کا پچھتاوا یاد آئے گا۔ جب اس کو اس کا بھی متبادل مل جاتا ہے الف کا، اس کی بہن کی شکل میں، تو وہ پھر اس سے منتیں کرے گا اس کی کہ تم میرے بیٹے سے شادی کر لو۔ تو کیا اب یہاں پہ الف کی موت کی ہسٹری کو وہ تلاش کرے گی کہ کس طرح سے میری بہن کی ڈیتھ ہوئی اور کون اس کی وجہ بنا، کیا وہ اپنی بہن کا بدلہ لے گی الہام؟ آنے والے ایپیسوڈز اس کا ریویل کریں گی کہ یہ کیا آگے ہونے جا رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیں، اور آپ کو یہ ڈرامہ کس حد تک پسند آیا؟ میں نے تو جب سیحان کا آپریشن والا سین اور جو اس کے اندر تھا وہ میں نے دیکھا، تو مجھے ایک دم سے بہت عجیب قسم کی فیلنگز آئیں، یار یہ ڈرامے کے اندر کیا چیز دکھا رہے ہیں۔ آپ کو کیسا لگا؟ آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیں۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نیو ریویو کے ساتھ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔